بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز، آج کے ولاگ میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی خبر ہے. اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے سال GF-17 تھنڈر کی کامیابیاں ہم نے جو ہے وہ بے شمار دیکھیں، لیکن آج اس ولاگ میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ GF-17 تھنڈر پاکستان بنا کیسے رہا ہے، یہ پاکستان میں کس طرح سے آیا، کس طرح سے اسمبل ہونے لگا، اس کی ہسٹری کیا ہے، اور اب یہ پاکستان کے لیے کیا بڑا بوسٹ لانے والا ہے. GF-17 تھنڈر کا ایک جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ ہم بنا کے اس کا پورا جو اسمبلنگ ہے اور وہ سارا پروجیکٹ ہے وہ ہم کس لیے بنا رہے ہیں، اس کو ہم کس کس ملک کو جو ہے وہ فروغ کریں گے، کس کس سے ہم نے آرڈرز پکڑ لیے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ IMF سے پاکستان کی جان چھٹ گئی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کی ڈیٹیلز آپ کو بتائیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر سافر اینالسٹ مسٹر فیصل عزیز بٹ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بٹ صاحب GF-17 تھنڈر کا سال تھا پچھلا سال، ابھی بھی اس کی ریلیٹڈ خبریں جو ہیں وہ گونج رہی ہیں. مجھے یہ بتائیے گا GF-17 تھنڈر آخر پاکستان میں آیا کیسے تھا، اس کی ہسٹری کیا ہے؟ یہ 1995 میں میاں نواز شریف کی حکومت تھی. میاں نواز شریف چائنا کے دورے پہ گئے تھے اور چائنا کے دورے سے انہوں نے یہ ٹیکنالوجی جو ہے چائنا سے خریدی تھی، اور خریدی اس مد میں تھی یا اس بیس پہ تھی کہ یہ پاکستان بھی اس کو اسمبلڈ کر سکتا ہے، اور پاکستان میں انہوں نے فیکٹری لگا دی تھی. اچھا، جب یہ 1995 میں پروجیکٹ کا آغاز ہو گیا تو 2003 میں پہلا ماڈل یعنی کہ پہلا GF تھنڈر 17 جو ہے وہ تیار ہو گیا. اب جب 2003 میں تیار ہو گیا اور پہلی مرتبہ 23 نومبر 2009 کو پاک فضائیہ کو اس کا پہلا بیچ جو ہے وہ حوالے کیا گیا، اور پہلا مارکہ جو انہوں نے مارا وہ 2025 10 مئی کو مارا. ٹھیک ہے جی. اب صورتحال یہ ہے کہ GF تھنڈر 17 کی دنیا میں اس وقت مارکیٹ بہت زیادہ اوپر چلی گئی ہے، اس کے سٹاک ایکسچینج بہت اوپر چلے گئے. اس وقت آذربائیجان، میانمار، بنگلہ دیش، نائجیریا، ایران، لیبیا اور عراق جو ہے وہ پاکستان سے اس پہ معاہدے کر چکا ہے کہ GF تھنڈر 17 خریدنے کے لیے. آسٹریلیا بھی دلچسپی کا اظہار کر چکا ہے، وہ بھی پاکستان سے GF تھنڈر 17 خریدنا چاہتا ہے. اور میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ اگر پاکستان کی انڈسٹری اس طرح ہی چلتی رہی تو وہ ٹھیک ہے، وہ ڈیفنس منسٹر کا سٹیٹمنٹ کہ پھر IMF کو ہم جلدی خدا حافظ کہہ دیں گے. یہ تو ہر سیاستدان اور ہر سیاسی پارٹی کہتی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وہ GF تھنڈر 17 یا اس لیول کا ایئر کرافٹ جو ہے وہ دنیا میں فروخت کر رہا ہے. وہ تو امریکہ سے F-16 اور F-17 جو ہے وہ خریدتا تھا، اور اگر آپ مینوفیکچر کر کے دنیا میں اپنے دفاعی آلات جو ہیں وہ فروخت کر رہے ہیں تو یہ دنیا میں اربوں ڈالر کی یہ ٹریڈ ہوتی ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے امریکہ کی سب سے بڑی منڈی جو ہے ان کی دفاعی آلات کی ہے جو وہ دنیا بھر میں بیچتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر یہ ہماری چال نکلی، اس دفعہ دکان ہم نے ٹھیک ڈالی ہے. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ فرانس، رشیا، امریکہ ان کی دوڑ میں شامل ہونے شامل ہو سکتا ہے. اس دفعہ ہم نے نا دکان سے ہی ڈالی ہے، مطلب ہم پروڈکٹ سے ہی بیچ رہے ہیں. اور اگر یہ بکتی رہی تو انشاءاللہ تعالی وہ ٹائم دور نہیں ہے کہ جس ٹائم پاکستان جو ہے معاشی طور پہ بہت مستحکم ہو جائے گا، اور یہ سارا کریڈٹ جو ہے آپ کے فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر کو جاتا ہے، اور ڈیفینیٹلی نواز شریف کا کریڈٹ آپ اس میں سے نہیں چھین سکتے. بچہ بہت شکریہ آپ کی قیمتی انفارمیشن کے لیے. ویورز، آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کر دیں. خدا حافظ.